بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اور ایسے لوگوں کا راستہ نہ ہمیں اس پہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے راستے پر جن کو تو نے گمراہ کیا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں چونکہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورہ دعا بھی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگنا ہو تو پھر اس طرح سے مانگو، اور اگر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو ہمیں دعا کا اسلوب سمجھ آ جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا ہے، فوراً اپنا مدعا پیش نہیں کیا، اپنی غرض اور اپنا مطلب ذکر نہیں کیا، پہلے الحمدللہ رب العالمین کہ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو رحم فرمانے والا ہے اور نہایت رحمت فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور پھر اپنی بندگی کا اظہار کر دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، و ایاک نستعین، اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر دیا کہ مالک ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم وقت تیری مدد کے طلبگار ہیں اور محتاج ہیں۔ اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا اظہار کیا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا، اس کی رحمت کو جوش دیا، اور پھر اپنی غرض پیش کر دی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے مالک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے رب کی رحمتوں کو جوش دے، اس کی توصیف و ثنا کرے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ببتا اور اپنی غرض اللہ کے حضور پیش کر دے۔ اور یہ ایک دنیا داری کا اصول اور اسلوب بھی سکھا دیا۔ اس قرآن اور اسلام جو ہے یہ فقط دین ہی کی تعلیم نہیں دیتا، یہ دنیا کے نظام کو چلانے کی تلقین اور اس کا طریقہ کار بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اندازہ ہے، اگر کسی شخص کے کسی کو کام پڑ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کر لی جائے۔ اگر استاد سے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو پہلے استاد کی استادی کی تعریف کر دی جائے، اس کے علم اور اس کی وسعتوں کا ذکر کر دیا جائے، اور پھر اپنا غرض پیش کر دی جائے۔ ابھی کسی نے قاری صاحب سے کہنا ہے کہ جناب قاری صاحب میرے بچے کو پڑھائیں، تو پہلے وہ اگر کہتے ہیں قاری صاحب آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں تو سرور آ جاتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ نے کیا سرور آپ کی آواز میں رکھا ہے، کیسا خوبصورت تلفظ ہے، کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہے کہ جناب قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بچے کو قرآن پڑھائیں، تو وہ قاری صاحب پڑھائیں گے۔ اور اگر بندہ جو ہے پہلے کہے کہ قاری صاحب آپ کی تو آواز ہی اچھی نہیں ہے، آپ کو تو قرآن پڑھنا بھی صحیح طرح سے نہیں آتا، اور ذرا پڑھتے ہوئے یہ غلطیاں ان کو درست کر دیں، اور پھر کہے کہ میرے بچے کو پڑھائیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ قاری صاحب کا بچے کو پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دنیا کا اسلوب بھی سکھا دیا کہ اگر کسی سے کام غرض ہو تو اس کی تعریف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر اپنا مطلب پیش کر دیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے مالک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب مانگنے والا ایک ہے لیکن جمع سیگا کا استعمال کر رہا ہے، سیگا جو ہے جمع کا استعمال کر رہا ہے، بندہ ایک ہے کھڑا اللہ کے حضور اور کہہ رہا ہے ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو یہ خبر دے دی کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب اللہ کے حضور مانگنے پہ آؤ تو اپنا ذکر کرو گے تو ممکن ہے تمہاری دعا قبول ہو کہ نہ ہو، جب ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لو گے تو پھر دعا کی قبولیت کا یقین دہانی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ تو اہدنا کہہ کے پھر سب کے لیے، اور اس میں ایک اور بھی اشارہ ہے کہ ہدایت اگر صرف مجھے ہی مل جائے تو اسلام جو ایک عالمگیر مذہب ہے اس کے فیوز و برکات سے پھر اس طرح سے تو انسانیت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں اکیلا ہی ہدایت یافتہ ہوں اور باقی سارے گمراہ ہوں تو اس کی جو عالمگیریت ہے، اس کی فیوز و برکات اسلام کے تبھی صحیح معنوں میں سامنے آ سکتے ہیں
جب سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق گزار رہے ہوں گے. تو اس لیے پھر سب کے لیے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے مالک ہمیں سیدھی راہ ہدایت عطا فرما. اب ہدایت کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو سیدھے راستے کی خبر دے دی جائے کہ یوں فلاں جگہ سے ایسے ہو کے یوں ہو کے جانا تو تم پہنچ جاؤ گے. اور دوسرا اس سے اگلی مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو راستہ دکھا دیا جائے کہ بھائی یہ دیکھو یہ راستہ اور یہ تمہاری منزل کی طرف جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑا جائے اور اس راستے کے اوپر چلا کر اس کو ساتھ ساتھ رہنمائی کر کے اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے. اب بندہ جب اپنے رب کے حضور ہدایت کی دعا کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے تو پھر اس کی رحمتوں سے یہ تو امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ صرف راستہ دکھا کے راستے میں چھوڑ دے، بلکہ اس کی رحمتوں سے یہی امید ہے کہ وہ جو رحمت اللہ کی اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندے کی کو سیدھا راستہ دکھائے گا بھی اور اس راستے کے اوپر اس کی چلائے گا بھی اور اس کی رہنمائی بھی فرمائے گا. اب دیکھیں نا ہدایت کے بھی کئی درجے ہیں، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک اعلیٰ. اور ہر فرد جو اللہ کے حضور کہتے ہیں جی کہ اللہ کے حضور نماز میں کھڑا اور پھر ہدایت کی دعا مانگ رہا، اب اس سے اگلی دعا ہدایت کیا ہے؟ بھائی ہدایت کے بھی بے شمار درجے ہیں. اب جو بھی بندہ اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے نا وہ یہی عرض کر رہا ہے میرے مالک میں جس درجے پر موجود ہوں مجھے اس سے اگلا درجہ عطا فرما دے، میں جس راستے پر موجود ہوں مجھے اس سے بہتر راستے پر یا اس سے بہتر منزل عطا فرما دے. تو یہ انسان جو ہے وہ اللہ کے حضور جب دعا کرتا ہے تو پھر اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ دعا جو ہے جب بھی بندہ مانگے اس نظریے سے مانگے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی، اس یقین کے ساتھ مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ وہ دعا ہے جو رب خود سکھا رہا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ جب اس کے حضور دعا کرے اور پھر وہ اس کو قبول نہ فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اے ہمارے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا بھی دے. دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرما دینا. حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر بھی عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.